الدعاء والعبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دعا کے متعلق گزشتہ چند دنوں سے بات ہو رہی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا بہترین واسطہ ذریعہ وہ دعا والا راستہ ہے، جسے مومن کا ہتھیار اور اسلحہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ہتھیار حالت امن میں کہا گیا ہے۔ حالت جنگ میں دعا کرنی چاہیے، لیکن جو اصل اسلحہ اور ہتھیار ہے اس کا استعمال کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرمایا ہے، اور بے تحاشی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں جو انہوں نے اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین موجود ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کی دعا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، یہ موجود ہے۔ اصحاب کہف کی دعائیں موجود ہیں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی خود، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور حضور حدیث میں ہے کہ اکثر مانگا کرتے تھے، قرآن میں بھی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ الغرض بہت سارے انبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ کسی بھی ایک دعا میں واسطے اور وسیلے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت کو تعلیم دینا چاہتا تھا، اپنے بندوں کو انبیاء کی دعائیں بیان کر کے لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جب مجھ سے مانگنا ہو تو تمہیں کسی واسطے کی، وسیلے کی، ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ بے جھجک بغیر کسی واسطے کے میں اللہ کے ساتھ ٹریک ہو جاؤں، میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا اور میں جی جی کر کے جواب دوں گا۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں، کہ مخلوق سے مانگنے کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ حضرت صاحب کب آتے ہیں دفتر میں، یہ ٹائم ہے کہ اس وقت آ جائیے گا، اس وقت سوتے ہیں، اس وقت وہ دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن رب تعالی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق تو قرآن صاف کہہ دیتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، وہ ہمہ وقت ہر وقت اپنے بندوں کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ مخلوق میں اگر کوئی حیثیت والا ہو جائے، کسی سیٹ پہ پہنچ جائے، وہ مال آ جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنوں کو نوازتا ہے، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں انہیں دیتا ہے، اپنے عملے کو دیتا ہے یا اپنی پارٹی پہ لٹاتا ہے، اپنوں کو زیادہ قریب کرتا ہے، انہیں زیادہ دیتا ہے۔ لیکن خالق کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ خالق وہ تمام مخلوقات کو یکساں طور پہ عطا کرتا ہے، وہ سب کو ایک جیسا، کوئی مومن ہے تب بھی، کوئی مومن نہیں ہے تب بھی، اپنا ہے تب بھی، پرایا ہے تب بھی۔ مخلوق کا یہ معاملہ ہے کہ اگر مخلوق کسی پہ احسان کرتی ہے، کچھ دیتی ہے، اور بعد میں سے پتہ چلتا ہے کہ جسے میں دیتا ہوں وہ میری باہر جا کے برائیاں کرتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو یہ احسان کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ چھوڑو جی، کیا ضرورت ہے گندے بندے پہ لگانے کی، ضرورت ہی نہیں، کسی اور کو دیں گے، تو ہاتھ روک لیتے ہیں، احسان نہیں کرتے۔ لیکن کیا بات ہے رب العالمین کی کہ بندے نافرمان بھی ہیں، بندے باغی بھی ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں ہوا کہ بندوں سے اس نے نوالا روٹی کا چھین لیا۔ تم نافرمان ہو، یہ نوالا تم نہیں کھا سکتے، تم نافرمان ہو، تم گھوٹ پانی کا نہیں پی سکتے، قطعاً نہیں۔ وہ اسی طرح نعمتیں دیتا رہتا ہے جس طرح عام حالات میں بندے کو نوازتا ہے۔ تو یہ فرق ہے خالق و مخلوق میں۔ تو جب بندے نے مانگنا ہے، بندے کو پتا ہے کہ میرے مسئلے اسی در سے حل ہو سکتے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں، جب یہ ایمان ہے، یقین ہے، تو اس سے پہلے ایک حدیث اور بھی سن لیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اعتماد کر کے مانگتا ہے کہ یہ وہ واحد در ہے جس در سے مجھے نہ نہیں ہو، تو پھر بندے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس بندے کی دعا کو اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے آخرت کے لیے، کہ یہ اب مانگ رہا ہے، اب اسے نہیں دیتا۔ کیوں؟ بندہ اپنی خیر خواہی اتنی نہیں جانتا سمجھتا جتنی کہ اللہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اس کس چیز میں بہتری ہے، اللہ ذخیرہ کر لیتا ہے۔ یہ بندہ جب قیامت والے دن جائے گا، مانگی کوئی دعائیں دیکھے گا جو بظاہر قبول نہیں ہوئی، اور وہاں ڈھیر لگے ہوں گے ایک اجر کے، تو وہ سوال کرے گا یہ اتنے تو میں نے نیکیاں نہیں کی، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھی اور تیری زندگی میں قبول نہیں ہوئی بظاہر۔ تو وہ خواہش کرے گا، ہائے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی نہیں، سب کا اجر یہی مل جاتا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ مانگ رہا ہے اس سے بہتر کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ بندہ اتنی بہتر چیز نہیں اپنے ہاتھ میں مانگ رہا ہوتا جتنی کہ خالق سمجھتا ہے کہ یہ چیز اسے دینی بہتر ہے، اس دعا کی بدلے کوئی اور چیز عطا کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کوئی دعا مانگتا ہے، ضروری نہیں کہ اللہ منو عن کوئی چیز دے دے، بلکہ اس دعا کے بدلے میں اللہ اس بندے سے بہت بڑی آنے والی مصیبت ڈال دیتا ہے۔ بندہ تو نہیں سمجھتا نا اپنے اتنی بھلائی اس کا خالق سمجھتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہوتی ہیں، دعا بہرحال رد نہیں ہوتی۔ اور میں ایک حوالہ بھی پڑھ رہا تھا رات کو، اور اتفاقاً وہ رات گزر بھی گئی ہے، کہ جب بندے نے اللہ سے مانگنا ہو تو مشہور ہے کہ لیلۃ القدر کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر جمعرات والی رات ہو، جیسی ابھی گزشتہ گزر گئی، اور تاک رات، یہ دونوں جمع ہو جائیں، جمعرات اور تاک رات، تو یقینی امکان ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور مفسرین نے بھی سورۃ القدر کی تشریح میں لکھا ہے کہ اگر جمعرات والے دن تاک رات آ جائے تو قوی امکان ہوتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، جو آپ بھی گزار بیٹھے ہیں اور ہم بھی گزار بیٹھے ہیں۔ واللہ عالم، بہرحال
کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ بھائی مقدی بات ہے، پر قول ہے ایک علماء کا، ائمہ کا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں بندے کی دعا کی قبولیت کے سامنے آنے کی۔ اب بندے نے مانگنا تو ہے، دعا مانگتا ہے بندہ، اب کیا کرے بندہ کہ بندے کا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے اور حضور علیہ السلام کا فرمان بھی صادق آ جائے۔ فرمان تو سچا ہے، بندوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں 3 مرتبہ مانگنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ مطلب اب بندے کو دعا کرنی ہے، کچھ مانگنا ہے، تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام کان یعجبہ، حضور اچھا سمجھتے تھے، حضور پسند کرتے تھے کوئی بندہ اپنے رب سے مانگے اور وہی دعا 3 مرتبہ مانگے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اقرب الی القبول ہے، یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے۔ اور یہ 3 مرتبہ مانگنے سے پہلے 3 جملے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کی دعا کو محفوظ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں۔ پہلا، بندہ پڑھے درود شریف، بندے نے دعا مانگنی ہے، 2 زانو بیٹھے، باوضو ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کوئی ضروری دعا ہے اس سے پہلے باہر صدقہ کرے، لکھے نبی صدقہ تے ککھے نبی صدقہ، کوئی ضروری نہیں کہ تو آپ 1000 دو 2000 نہ، 10 روپے 50 روپے کسی غریب کو دے دو، مسجد آؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، 2 زانو ہو کے باوضو بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو، اس کے بعد 3 جملے پڑھنا تمہارا کام ہے، پھر مانگو، پھر کیسے رب نہیں قبول کرتا۔ یا ارحم الراحمین، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل الجلال والاکرام، یا ذل الجلال والاکرام، یا ذل الجلال والاکرام، یا حنان و یا منان۔ جو بندہ یہ جملے پڑھتا ہے پھر سب سے پہلے اپنے لیے، والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے دعا مانگے اور پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھے۔ اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ جب کہتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے مسلط ہیں، وہ فرشتے دعا مانگنے کے بندے، دعا مانگنے والے بندے سے کہتے ہیں قریب آ کے کہ تیرا پروردگار جو ارحم الراحمین ہے وہ پوری طرح تیری طرف متوجہ ہو چکا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، اب مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ تو جب بندہ پھر مانگتا ہے، جو مانگتا ہے بندے کو وہی دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ابھی قبول ہو نا۔ آپ کون ہوتے ہیں اللہ کو مجبور کرنے والے؟ کوئی ملازم سے تو آپ نہیں نا بات منوا رہے ہیں کہ ابھی قبول کرنا۔ عاجزی، انکساری، اپنا عجز اللہ کے سامنے بہا دو اور آپ اٹھے ہوں، آپ کی بھکاری پن سامنے نظر آنا چاہیے کہ آپ کس سے مانگ رہے ہو۔ اتنی بڑی ہستی سے بھکاری کو 1000 روپے کے پیچھے بندے 14 چھڑے نہیں ہیں، پیچھے تو اللہ کو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کے مرتبے کے اعتبار سے مانگا جائے، پھر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ لیکن جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بعض دفعہ 2 دفعہ مانگ کے چھوڑ دفعہ نہیں قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب فرعون کو بددعا دی تھی 40 سال بعد وہ بددعا قبول ہوئی تھی۔ تو صبر کرنا چاہیے، ضرور وہ قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو ممکن ہی نہ ہو۔ مثلا کوئی بندہ دعا کرے، کوئی عورت دعا کرے یا اللہ مجھے مرد بنا دے، کوئی مرد دعا کرے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، یعنی کہ عورت بننے کے قریب تو جا چکے ہیں، رات میں دیکھیں جناب کڑے پائے ہوئے ہیں، کہ دھاگے بندھے ہوئے ہیں، کہ چولے یہ پہنے چڑھائے ہیں، ادھر نہ بھی پتہ نہیں کی غلطی نہ پوری پاڑ گیا ہے، نہ ڈباڑ گیا ہے، پروگرام کا ہو رہا ہے۔ تو حضور نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو قبول ہونے کے قریب ہی نہ ہو۔ یا پتہ یہ دعا مانگی یا اللہ مجھے نبی بنا دے، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ وہ دعائیں مانگے جو سجتی ہیں، وہ دعائیں مانگے جو بندے کا ضمیر مطمئن ہو کے یار یہ دعا میں مانگوں گا تو میرا اللہ ضرور قبول کرے گا۔
تو یہ کچھ شرائط تھی، کچھ جملے تھے، میں نے اختصاراً کہہ دیے۔ اب دعا کے آداب کیا ہیں؟ آداب انشاءاللہ وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک ضروری چھوٹی سی بات ہے،